السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا عظیم، خوب سیرت اور خوبرو دین عطا کیا ہے، جو اپنی روحانیت، اپنی سیرت و صورت اور دیگر تمام خوبیوں کی وجہ سے ذاتی طور پر حسین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اس دین میں قدم رکھنے والوں کو امن دیتا ہے، امان دیتا ہے اور تحفظ دیتا ہے، قانونی حقوق دیتا ہے، عزتیں محفوظ کرتا ہے، جانیں محفوظ کرتا ہے اور مال و دولت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ یہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے جو کچھ بھی خطائیں کسی نے کی ہوں، گناہ کسی نے کیے ہوں، کبائر و صغائر کیے ہوں، حتیٰ کہ شرک کی دلدل میں کیوں نہ پھنسے ہوں، جب اسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ، صغائر کبائر سب معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے کر دیتا ہے اس انسان کو اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں سے جنم پایا ہو، اس بچے کی طرح جو آج ہی اپنی ماں سے جنم پایا ہو بے گناہ ہوتا ہے، تو وہ گناہوں کی دلدل میں نہانے والا انسان، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان جب اس سے توبہ کر کے اس دلدل سے نکل کر اسلام کے گہوارے میں آ جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو اس انسان کو تمام گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے۔ دوزخ کا مستحق تھا، دوزخ میں گرنے والا تھا، اب اسے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روحانیت رکھنے والا دین ہے۔ اس کو ظاہری زیبائش، آرائش، تزئین کی کوئی ضرورت نہیں کہ جھنڈیاں لگائی جائیں، چراغاں کیا جائے اور اس کی تشہیر کے لیے اشتہارات چھپوائے جائیں، تصویریں لگائی جائیں اور ڈنڈورا پیٹا جائے۔ نہیں، اس کی اپنی روحانیت اتنی روشن ہے جو اسلام میں قدم رکھنے والے کو ظاہری، باطنی، روحانی، اندرونی، خارجی ہر طرح کی زیب و زینت اسلام ان مسلمانوں کو عطا کرتا ہے اور اس کی اتنی عزت اونچی کرتا ہے کہ اس کا خون اگر کسی نے بہایا تو پھر ناحق خون بہایا ہو تو اس کے خون کی قیمت اتنی اللہ تبارک و تعالی لگاتا ہے کہ گویا کہ اس قاتل نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا ہو، اور اگر کسی نے اس انسان کی زندگی کو تحفظ دیا اور ناحق قتل کرنے سے باز رہا تو پھر اتنا اونچا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے
کہ گویا کہ اس نے کانما احیی الناس جميعا، پوری کائنات کے انسانوں کو گویا کہ اس نے قتل سے بچایا اور خون کرنے اور خون ہونے سے بچایا۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اسلام عزت دیتا ہے اور اسلام کو زیبائش کر کے، آرائش کر کے، چراغاں کر کے، جنیاں لگا کر ظاہری خوبصورتی سے کھڑا کرنے والا دین نہیں، بلکہ یہ دین خود ہمیں تحفظ دیتا ہے، خود ہمیں زیبائش دیتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے گناہ دھل جائیں گے، تمہاری غلطیاں دھل جائیں گی اور دوزخ میں جانے کے بجائے تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اسلام کا ہر عمل روحانیت رکھتا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حج، عمرے اور تقویٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کے نزدیک کرنے والے کام ہیں۔ جتنے بھی اوامر ہیں جن کو کرنے کے لیے اللہ رسول نے تاکید کی ہو، حکم دیا ہو، وہ سب اللہ کے قرب کو دلوانے والے وسائل و ذرائع ہیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں جن سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے وہ انسان کو چمک دینے کے لیے، انسان میں روحانیت اور روشنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسلام کو ظاہری زیبائش و آرائش کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام خود ہر انسان کو جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کی وجہ سے اس میں نورانیت آ جاتی ہے، اس میں روحانیت آ جاتی ہے، نورانیت آ جاتی ہے، اور فطری طور پر ہی وہ خوبصورت لگتا ہے، وہ حسین لگتا ہے، اور اس طرح کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیار سے دیکھتا ہے، بہت محبت سے دیکھتا ہے، اور مسلمانوں کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر انہیں مومنین کی صفات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے تو پھر گناہوں سے دھلے ہوئے، پاک و صاف ہونے کی اور اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کی نوید سناتا ہے۔ جب روزے رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر جو روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے اس بندے نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں، دن بھر یہ بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اور تکلیفوں میں اس نے دن گزارا ہے، اسے خلوت ملی تھی مگر کھایا نہیں، اسے میرا ڈر لاحق تھا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، میں خفا ہو جاؤں گا اور میں اسے اپنے دربار سے دھتکاروں گا، تو اس بندے نے میری نافرمانی کو سامنے رکھ کر، میری رضا کو سامنے رکھ کر اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور غروب آفتاب تک اس نے انتظار کیا کہ میرا جو یہ روحانی عبادت ہے یہ میں اپنے پورے وقت تک پورا کروں گا، اور پورا کیا تو پھر اللہ کے دیے معاذ میں سے افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ للصائم فرحتان، کہ روزے رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں اللہ عطا کرتا ہے، روزہ کھولتے وقت ایک خوشی عطا کرتا ہے، اور جب یہ روزے دار اللہ سے ملے گا، ملاقات کرے گا مرنے کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو ابدی خوشی سے نوازے گا۔ تو اسلام کو چراغاں کر کے، زیبائش اور آرائش کر کے، ظاہری خوشنمائی کر کے،
خوبصورت کرنے والا دین نہیں ہے، جو لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے اور اپنی سوچ کے تحت لوگ غلط کر رہے ہیں۔ اسلام تو لوگوں کو خوشنمائی عطا کرتا ہے، لوگوں کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، لوگوں کو حسن و جمال سے نوازتا ہے اور روحانیت عطا کرتا ہے، اور ہر طرح کی خیر سے اسلام لوگوں کو نوازتا ہے۔ اسلام کو خود خارجی طور پر زیبائش و آرائش کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو ضرورت ہے کہ اسلام سے منسوب ہو کر، اسلام کا کلمہ پڑھ کر، اسلام کے اندر داخل ہو کر، اسلام کے تقاضوں پر پورا اتر کر، اسلام کے اقدار پر عمل کر کے، اخلاقیات کو اپنا کر خود کو خوبصورت بنائیں، خود کو مزین کریں، خود کو جمیل و حسین بنائیں، نہ کہ اسلام کو غلط طریقے سے، غلط عادات سے اور غلط چیزوں سے اسلام کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام پہلے سے مزین ہے اور وہ نور ہے، ایسا نور ہے جو کبھی بھی تاریکی کا شکار نہ ہونے والا ہے۔ یہ ماہ تابان سے بھی روشن ہے، یہ شمس و قمر سے زیادہ نورانی ہے، جو ہر طرح کی روشنی دوسروں کو دینے کی طاقت رکھتا ہے اور حیثیت رکھتا ہے، صفات رکھتا ہے، اوصاف رکھتا ہے، مگر لوگوں کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کو سراسر روشنی سمجھ کر انسانوں کو اسلام سے وابستہ ہونا چاہیے اور اس کے اوصاف سے متصف ہو کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی عزت بنانی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کے حضور اپنے آپ کو مقرب کرنے کے لیے اسلام سے سرشار ہو جائیں، اسلام سے آراستہ ہو جائیں، اسلام کے قریب ہو جائیں، اسلام کے دوست بن جائیں اور اسلام کے اقدار کو ہمیشہ یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، نہ کہ اسلام کو اپنی غلط کرتوت سے، بدعات سے اور اپنے جاہلانہ تصورات و اعمال سے، خیالات سے اس کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، یہ جٹ لوگوں کا کام ہے، یہ اسلام سے نابلد رہنے والے، نابلد ہونے والے، اسلام سے ناواقف ہونے والے لوگوں کی سوچ ہے اور ان کا عمل ہے۔ جو اسلام سے واقف ہوتے ہیں وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اسلام سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو اپنی فکر اور سوچ کے مطابق روشنی دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسلام سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے چراغ سے اپنے چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے نور سے اپنے جسم و روح کو منور کرنے، روشن کرنے، خوبصورت کرنے، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے نور سے نور عطا فرمائے، اسلام کے جمال اور اسلام کے حسن ہمارے اندر پیدا کرے، اسلام پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کریں اور اسلام پر کاربن ہونے کی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے دین کے تابعدار بن جائیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو کر اس کی جنت کا کہ ہم حقدار ٹھہریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسلام کی خوبیوں سے، اسلام کے اوصاف سے اور خصائل و شمائل سے ہمیں مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔